انتہائی عزت مآب عالی مرتبہ ذی وقار ذی محتشم پورے ورلڈ کی خطیب جناب علامہ سید اسد رضا بخاری صاحب، آپ لاہور وہ خطاب فرمائیں گے بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آباء طاہرین و اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ نادے علی مدر العجائب تجدہ اونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم، بتصدق چہاردہ معصومین خصوصاً برکت صاحب زمان سے ہم تمام موالیان حیدر کرار کو آل محمد کا صدقہ، خصوصاً صاحب الزمان کا صدقہ، صبح دوپہر شام جو ہم لنگر کھاتے ہیں لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس کے بغیر چارہ نہیں، ہمیں قائم کے صدقے قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ 1400 سال ہو گئے ہمیں اپنے آپ کو علی والا کہلواتے کہلواتے کہلواتے، اس ذکر کا صدقہ، ذکر میں موجود ذکر کے وارث کا صدقہ، خالق کونین ہمارے کردار ہمارے مزاج اتنے بلند فرما، غیر دیکھ کے کہیں اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو پھر ان کا علی کیسا ہوگا۔ ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، خصوصاً وہ گناہ جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں وہ معاف فرما۔ ہم سب کو ایک دوسرے کے عیب دیکھنے کی توفیق نہ دے، ایک دوسرے کو گلے کرنے کی توفیق نہ دے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہت بڑی دعا مانگ رہا ہوں، ملتان بڑے عرصے بعد امام کی مرضی سے میں حاضر ہوا۔ خالق کونین ہم محب ہو کے مرنا نہیں چاہتے، ہمیں شیعہ ہو کے موت عطا کر رہا۔ ہم سب کے ورثہ جو دنیا سے چلے گئے جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو۔ موالیان حیدر کرار کو سوائے اپنی حجت کے کسی کا محتاج نہ کرنا، ان سب کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ ایک ہو کر بادشاہ معظم کی راہوں میں آنکھیں بچھانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے برادر محترم میاں عرفان حیدر محسن صاحب، انہوں نے جو یہ ذکر کا اہتمام کیا، پروردگار میں نہیں کہتا ممبر پہ کھڑے ہو کر کے قبول فرما، میرا عقیدہ ہے اگر قبول نہ ہوتا ذکر نہ ہوتا، احسان فرما اس کو میرے امام کی نصرت شمار فرما۔ جتنے بھی چل کے آئے ہیں سب کی جھولیاں نصرت امام زمان علیہ السلام سے بھر دے۔ خالق کونین جوانوں کو خصوصاً بچوں کو پاکیزہ بنا۔ امام کے لشکر کا کرائٹیریا ہے ہی یہی پاکیزگی۔ احسان فرما ہم سب کی تنہائیاں پاک فرما۔ کریمی فرما 1400 سال ہو گئے ہمیں آل محمد کا دم برتے برتے، ذکر کرتے کرتے، ہمیں کربلا سمجھنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم سوداگر بن کے کربلا والوں کے پاس نہ آئیں، کربلا والوں کا احسان سمجھ کے کربلا والوں کے پاس آئیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون علی، یا وارث خون حسن، یا وارث خون حسین، نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین طاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ العلم والثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا زمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع ظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور پر نور۔ ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد۔ میں گرمی میں 47 ٹیمپریچر میں، ملتان کی گرمی میں، صاحب زمان کے اسماء مقدسہ تلاوت کر کے ملتان والوں کو بتانا چاہتا ہوں، تمہارے بچے بچے کو تمہارے سردار کے لقب کا پتہ ہونا چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں کعبے سے کس نام سے صدا بلند ہو، اپنے یہ نہ کہیں یہ ہمارے والا نہیں ہے۔ اس ممبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، زلزلہوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مبہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، غریبوں کا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خصوصی وارث ہے۔ علماء، ذاکرین، خطبہ، مقررین، ماتمیان، سب کا وارث، دنیا میں بھی وارث، قبر میں بھی وارث، قبر کے باہر بھی وارث۔ 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، مکہ، مدینہ، کربلا، کاظمین، نجف، سامرا، کائنات کے چپے چپے کا وارث۔ 11 اماموں کی کریمیت اگر کٹھی ہو جائے، اس پوری کریمیت کا وارث ہے۔ سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جل اللہ تعالی وَأُمَّهَاتِ طَيِّبِينَ طَاهِرِينَ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مِنْ يَوْمِ الْأَزَلِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ میں ملتان شہر ہے، نعیم جعفری صاحب ویسے بھی محفلوں کی رونق ہیں، انہوں نے شعر پڑھا، میرا دل ہے میں بھی تھوڑے سے 2-4 مصرے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے۔ بادشاہ کا احسان ہے، میں کبھی ممبر پہ نہیں کہتا میں نوکری کرنے کے لیے آیا، نہ، نوکری کی جاتی ہے بندوں کی، آل محمد کی جاتی ہے غلامی۔ مہربانی، شکریہ ملتان، میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں۔ نوکری کی جاتی ہے بند، بسم اللہ۔ آپ یقین کریں، نوکری کا مطلب ہوتا ہے ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے۔ میں نے صبح سے لے کر شام تک کام کیا، میرا حق ہے مجھے تنخواہ ملے، یہ ہے نوکری۔ یہاں معاملہ ہے غلامی کا۔ کربلا بندوں کو نوکر نہیں بناتی، غلام بناتی ہے۔ اور ممبر کی عظمت کی قسم، نعیم جعفری، کربلا بڑی کوشش کرتی ہے میں رنگ چڑھاؤں،
بندوں پہ رنگ چڑھاؤں، بندوں پہ رنگ چڑھاؤں، چلتے پھرتے حسینی نظر آئے، چلتے پھرتے کوشش کربلا کی، لیکن ہم پھر وہیں کھڑے ہیں۔ غلامی یہ کہتی ہے تو نہیں آیا، کسی نے تجھے بلایا۔ غلامی یہ کہتی ہے تو شکر پڑھ، اس نے تجھ جیسے کو ذکر کے قابل بنایا۔ پھر آگے غلامی یہ کہتی ہے سوائے شکریہ کے طلب کچھ نہ کرنا، ورنہ تیرا کام بھی نوکری میں چلا جائے گا۔ غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اور یقین جانیے جو جس دور میں آل محمد کا غلام بن گیا وہی شیعہ بن گیا۔ میں نے ڈاکٹر جاوید صاحب، میں نے اپنی دعا میں ایک جملہ کہا، بھائی خضر شاہ جی بیٹھے ہیں چلے گئے ہیں، میں نے اپنی دعا میں ایک جملہ کہا، موت محب ہو کے نہ مرے، شیعہ ہو کے مرے۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ ملتان کا اختلاف کرے، سید لاہور سے آیا، اس کی اپنی طبیعت اپنا مزاج ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا، ہم تو ساری زندگی بچپن سے اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے تھے۔ نہیں، میرا دل بن گیا نعیم جعفری بات رہ نہ جائے بھائی، میں ایک چھوٹا سا واقعہ نہ سناتا جاؤں، کمال واقعہ ہے جوانوں کے لیے۔ حیدری زندہ باد ملتان، کیا معیار سماعت ہے، بہت خوب۔ تیرے 11ویں لال ولایت، آقا حسن العسکری، اپنے گھر کا دوسرا حسن، لقب ہے عسکری۔ بات ایک سامنے آ گئی بھائی نعیم، یہ جو دنیا کہتی ہے نا میں مولا کا پکارتا ہوں، میں مولا کی دعا مانگتا ہوں، میں مولا کے لیے چل پھر رہا ہوں، یہ دنیا کی بھول ہے۔ دنیا کو شکر پڑھنا چاہیے، وہ مجھ سے دعا منگواتا ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے، یہ پیغام اللہ کرے آپ کے لوح دل پہ اتر جائے، وہ مجھے اس قابل بناتا ہے، ورنہ میں کہاں، وہ کہاں۔ تیرے امام کو اس دور کے خود ساختہ نے تکلیف دی تھی، اپنی فوج کا معائنہ کرانے کے لیے چبوترے پہ لے گیا، روب جمانا چاہتا تھا، نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، اس دور کے خود ساختہ نے خدا ساختہ کو بلایا۔ مہربانی ملتان بھائی، کیا بات ہے ملتان، اپنی فوج کا معائنہ کرانا چاہتا تھا، ایک ایک دستہ ہزار فوجیوں کا ایک ایک جھنڈا، فوجی آتے چبوترے کے سامنے سلامی دیتے، جھنڈا لگاتے چلے جاتے، پھر آتے سلامی دیتے، جھنڈا لگاتے چلے جاتے۔ صبح سے لے کر شام ہو گئی، محمد کا بیٹا کھڑا رہا۔ اس نے تھوڑا سا اپنا روب جمانے کے لیے تیرے 11ویں امام کی خدمت اقدس میں عرض کیا، ہم تو یہی بولیں گے نا جی، عرض کیا رسول کے فرزند میری فوج دیکھی، اتنی فوج؟ تیرے امام مسکرا کے فرماتے کوئی اور ہے وہ بھی دکھا۔ صبح سے شام ہو گئی، چبوترا جھنڈوں سے بھر گیا، ابھی بھی میری فوج تھوڑی ہے۔ سرکار فرماتے اتنی دیر تو نے دکھائی، تھوڑی دیر میری بھی دیکھ۔ میں بسم اللہ، بہت شکریہ بھائی نعیم، تھوڑی دیر میری بھی دیکھ۔ تیرے امام نے انگشت امامت پاک ید اللہ کو دراز فرمایا، تیرے امام نے ایک لکیر کھینچی، اس کی وہیں خطا ہو گئی کوئی چیز۔ جب اس نے سر ہی سر دیکھے، فوج ہی فوج دیکھی، جم غفیر دیکھا، جم غفیر بول کیا رہا تھا؟ مہدی کا بابا لبیک، مہدی کا بابا لبیک۔ تب سے تیرے آقا کا لقب عسکری، مالک عسکر، فوج کا مالک۔ ایک اور بھی وجہ تسمیہ ہے بھائی، وہ یہ ہے کہ سرکار جس محلے میں رہائش پذیر تھے وہ محلہ عسکر تھا، یہ بھی ہے، مگر جو ٹھوس بات ہے وہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تیرے امام کے سامنے ایک تھانے دار آیا، کوتوال جی، آ کے ایک بندے کو کمر کے پیچھے پکڑ کے لے آیا، اور یہ کہتے ہوئے تیرے امام کے سامنے لا کھڑا کیا،
یابن رسول اللہ، میں چوری کے شعبے میں چور ڈھونڈ رہا تھا، سنیار کی گولڈ سمیت کی چوری ہو گئی، میں نے اس کو اس دکان کے باہر دیکھا، میں نے شک کی بنیاد پہ اس کو پکڑ لیا۔ جب میں نے اس کو پکڑا یہ مجھے کہتا ہے مجھے نہ پکڑنا، میں علی کا شیعہ ہوں۔ جملہ بڑا کمال ہے ناصر بھائی، ڈاکٹر صاحب، سوری صاحب، توجہ بھائی، نہیں بہت بڑا جملہ ہے۔ اگر یہی جملہ ملتان کو سمجھ آ گیا اور ان کو نہ بھولا، ان کی زندگی کا رخ مڑ جائے گا۔ کہتا ہے سرکار اس نے کہا مجھے نہ پکڑو، میں علی کا شیعہ ہوں۔ سرکار یہ کہتا ہے میں شیعہ ہوں، اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ شیعہ وہ ہوتا ہے جس کی زمانے کا امام تصدیق کرے۔ بھئی کیا بات ہے ملتان؟ میاں صاحب میں نے جملہ دیا آپ کے مجمع کو، کہتا کیا ہے؟ تھانے دار بھی کہیں نہ کہیں سمجھدار ہوتے ہیں، ہاں سارے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ سرکار توجہ، سرکار یہ کہتے ہیں میں علی کا شیعہ، مجھے چھوڑ دو۔ سرکار شیعہ کی تصدیق زمانے کا امام کرتا ہے۔ سرکار اگر آپ فرماتے ہیں یہ شیعہ ہے تو سرکار میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں یہ ہمارا شیعہ نہیں۔ نتیجہ بڑا کمال ہے۔ سرکار جب میں نے اسے پکڑا تھا میں نے کہا تھا اگر امام زمانہ نے تصدیق کر دی تو چھوڑ دوں گا، اگر انہوں نے تصدیق نہ کی تو سزا دوں گا۔ سلو سرکار، آپ نے تصدیق ہی نہیں فرمائی، میں سزا دینے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ خاموش ہو گئے سرکار۔ اس نے پیچھے سے پکڑا، کہا ساتھ والے سپاہیوں کو لٹاؤ، اس کو الٹا الٹا لٹاؤ، لتر اٹھاؤ، مارنا شروع کرو۔ کوئی دائیں سے، کوئی بائیں سے، کوئی دائیں سے، کوئی بائیں سے لتر مار رہا ہے۔ کمال یہ ہے یہ الٹا سوتے ہوئے امام سے سرگوشیاں کر رہا ہے۔ کہتا ہے ہوں تو آپ کا، پر کوئی غلطی ہوئی جو لتر کے قابل بنا۔ شاباش ملتان، مہربانی ذاکر۔ بھائی نعیم، چھوٹی سی تکلیف ہمارے پاس آئے نا، ہم تو کہتے ہیں واہ ہم تو اتنے بڑے عزادار ہیں، ہم تو اتنے بڑے ماتمی ہیں، ہم تو اتنے بڑے یہ، مولا نے تکلیف ہماری طرف بھیج دی۔ نہیں، غلام بن۔ غلام اسے نہیں کہتے جو مالک کے ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھا کھاتے ہوئے خوش ہو، کبھی کبھی مالک کڑوا بھی دیتے ہیں، صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اگر یہ ہماری مجالس بندوں کے مزاج نہ بدل سکیں، پھر مجالس تو برپا رہیں گی، ثواب تو لوگ لے کے جائیں گے، جو امام دینا چاہتے وہ نہیں ملے گا۔ سارا دن کا جلسہ، 3-4 دن کے جلسے، ہر کوئی ہم میں سے آئے اپنا وارہ پڑھا یہ گیا، وارہ پڑھا یہ گیا۔ نہیں، امام نہ ہمیں وارہ پڑھانے کے لیے بلاتے ہیں، نہ تمہیں سنانے کے لیے بلاتے ہیں۔ ہمیں بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے وہ بتا جو ہو چکا، آپ کو اس لیے بلاتے ہیں تو سن، اب تو وہ کر جو پچھلے غلطی کر گئے، وہ دہرانا نہیں۔ تھوڑا سا عقل کا مہربانی ملتان، ہمیں سرکار فرمانا چاہ رہے ہوتے تھوڑا سا شعور اور عقل بڑھا۔ سلمان سن کے داد نہ دے، تو بھی کہے وہ علی کا سلمان تھا، میں مہدی کا سلمان بنوں گا۔ زندہ باد ملتان۔ میں بسم اللہ کروں نعیم بھائی۔ بھئی سلمان سن کے صرف داد نہ دے، اور سن کے صرف داد نہ دے، بلکہ عہد کر وہ علی کا سلمان، وہ حسین کا حر، میں بھی مہدی کا حر۔ بھائی نعیم، میرے دائیں بائیں بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، جوان ذاکرین ہیں،
ان کی خدمت میں گزارش بھی کرتا جاؤں، کوئی نہ کوئی فرمان، کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی ربائی، کوئی نہ کوئی قصیدہ، کوئی نہ کوئی پیغام ریت کو دیا کرو۔ تم آئے کیوں ہو؟ تمہیں بلایا کیوں گیا؟ ان کو بتایا کرو کہ 3 زمانے بچپن سے ہم نے پڑھے، ایک ماضی جو گزر چکا، ایک حال جس میں ہم ہیں، ایک مستقبل جو آئے گا۔ ہم سب ماضی سن 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 کے سن ہو گئے، ہمیں ماضی نے سبق ہی نہ دیا۔ تھوڑا سا عقل ہم اگر بڑھائیں گے انشاءاللہ، ماضی ہمیں کہے گا بھائی دیکھو ہر دور میں شیعہ کا مزاج مختلف رہا، غلام کا مزاج مختلف رہا، نوکر کا مزاج مختلف رہا۔ عید کر کے حسین کی مجلس سے اٹھ، میں نوکر نہیں، میں ایسا غلام بنوں گا جیسا میرا امام مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے سامنے واجب الاحترام بیٹے، میں ایک چھوٹی سی مثال اور دیتا ہوں، مہربانی ملتان، میں بسم اللہ کروں، بہت چھوٹی مگر کمال مثال دینے لگا ہوں۔ یہ میرے سامنے برادر تشریف فرما ہے، میرے مولا کے چاہنے والے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے اپنے ہیں۔ میں بہت بڑا پیغام دے گیا، یہ بھی نشانی آل محمد کے چاہنے والوں کی، وہ اپنوں کو اپنا کہتے ہیں۔ مومن کا کام جلنا نہیں، اوے اس کے پاس یہ آ گیا، اوے یہ ہو گیا، اوے یہ نہیں۔ کسی کو اللہ نے امام کا صدقہ کچھ دیا، خوش ہو، مولا اور دے۔ مومن کا کام جلنا نہیں، اور اگر کسی نے حرام طریقے سے کما لیا، گھبرا نہ، آڈٹ کرنے والا آ رہا ہے۔ تو اپنا کمال دکھا، سب کو سینے سے لگا، عقیدوں کی جنگ نہ لڑ۔ میں تلاش میں ہوں، میں سویڈن کے آخری اس کونے تک ہوا ہے، اس پول تک۔ یقین کیجئے نعیم بھائی، میں تلاش میں تھا، مجھے کوئی ایسا بندہ ملے جس کی امام زمانہ نے ڈیوٹی لگائی ہو، جا عقیدے چیک کر، کس کی ولایت کتنی ہے، کس کی ولایت کتنی ہے، کس کی ولایت کتنی ہے۔ مجھے کوئی بندہ ابھی تک نہیں ملا جس کو امام نے فرمایا عقیدے چیک کر۔ بندوں نے اپنے حساب سے ڈیوٹیاں شروع کر دی، اس کا عقیدہ کیا، اس کا عقیدہ کیا۔ نہیں، یہ کام تیرا میرا نہیں۔ اگر تو مومن ہے، کسی کا عقیدہ کمزور سمجھتا ہے، پھر کوشش کر غازی کے علم کے نیچے بیٹھ، عرض کر مولا تیرے وسیلے سے دعا رد نہیں ہوتی، اس میں سلمان کی خوشبو نہیں آ رہی، اس میں سلمان کی خوشبو آ رہی۔ آج میں عقیدے کا بلند، عقیدے کا کمال میں اسے مانتا ہوں جس کو دنیا کی ہر عورت اپنی ماں بہن بیٹی جیسی نظر آئے۔ بات بھول تو نہیں گئی؟ 3 زمانے، ماضی، حال، مستقبل۔ میرے سے جو پہلے صاحب پڑھ رہے تھے وہ آپ کا ماضی، وہ پڑھ چکے ہیں۔ میں آپ کا حال، میں پڑھ رہا ہوں، میرے بعد کوئی اور پڑھیں گے، وہ مستقبل۔ پھر آسان کروں اور آسان کر دوں تاکہ بات سب تک پہنچ جائے۔ صبح آپ نے لنگر کیا تھا سرکار کا صدقہ، یہ آپ کا ماضی۔ رات کو آپ پھر لنگر کرو گے سرکار کا صدقہ، یہ آپ کا مستقبل۔ مہربانی کرو، شعور بیدار کرو، شعور بلند کرو، اپنی سوچ کو مستقبل پہ لے جاؤ۔ کوئی پوچھے حسین کی مجلس سے واپس جانے کے بعد کہاں گئے تھے، پہلا جواب یاد رکھنا، یہ نہ کہنا میں گیا تھا، کہنا مولا نے بلایا تھا۔ میں نہیں گیا تھا، میرے امام نے بلایا تھا۔ دوسرا سوال، کیوں بلایا تھا؟ ان کو بتانا میرا امام چاہتا ہے میں بھی حر بنوں گا۔ وقت اجازت نہیں دیتا، پڑھنے والے تشریف فرما ہے، سپیکر کی محتاجی مجھے نہیں، سرکار کا صدقہ پیغام پورا سنو۔ سرکار آپ تصدیق فرمائیں گے تو ہم سمجھیں گے یہ شیعہ ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ ہمارا شیعہ نہیں، یہ ہمارا محب ہے۔ توجہ ہے؟ فرمایا یہ ہمارا محب ہے۔ اس کو لے گئے، لٹایا، لتر، دائیں بائیں سے لتر، نہیں بھائی
یہ لیٹے ہوئے کہہ رہا ہے کوئی غلطی ہوئی ہے، ہوں تو میں آپ کا ورنہ سزا نہ ملتی، اگر غلطی ہے تو معاف کر دو۔ آگے تھا بے دل کے دل کا دل، جو دل کے اندر اٹھنے والی کروٹوں کو جانتا تھا۔ اس کو مار رہے تھے سب لتر، اس کو نہیں لگتے تھے، زمین پہ لگنا شروع ہو گئے۔ کوتوال کہتے ہیں سارے ہٹ جاؤ سپاہیوں، میں ماروں گا لتر، سارے پیچھے ہٹ جاؤ۔ آگے بڑھا، خود لتر مارنا شروع کیے، پھر اس کو نہ لگے، کوتوال کو خود لگنا شروع ہو گئے۔ جب کافی مارے اور کافی خود کو لگے، پھر اٹھایا، کہتے اٹھ یار تو بڑا معجز نما ہے، تیرے سے تو ہم نے معجزہ دیکھا۔ پھر پکڑ کے لے، پہلے پیچھے سے پکڑ کے لے آیا تھا، اب ہاتھ سے پکڑ لے گیا۔ امام زمانہ مولا حسن عسکری پاک، آقا میں نے اس میں معجزہ دیکھا ہے۔ سرکار فرماتے خبردار، بندوں سے معجزے نہیں ہوتے، معجزے یا نبی سے ہوتے ہیں نہ نبی کے وسیع سے ہوتے۔ اور سرکار بڑے غور سے جملہ سنیے گا، سرکار لتر مارتے تھے، اس کو لگتے تھے زمین پر یا لگتے تھے ہمیں، سرکار اس کو تو لگے ہی نہیں۔ سرکار اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہے؟ سرکار فرماتے اس کو پتہ نہیں تھا کہ شیعہ کہتے کسے ہیں۔ اس کو معلوم نہیں تھا شیعہ کہتے کسے ہیں۔ اس کے نامعلوم شیعہ والے جملے پر اللہ نے اس کو سزا نہیں دی، اگر یہ پتہ ہو کہ پھر کہتا پھر سزا ملتی، بے پتہ تھا سزا نہیں ملی۔ سرکار یہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا محب، ہاتھ باندھ کے کوتوال تیرے امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے، آقا رسول کے فرزند احسان فرمائیے، مجھے تو آج پتہ چلا محب اور ہوتا ہے شیعہ اور ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں سن، محب وہ ہوتا ہے جو ہم سے محبت کرے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم پیار کرتے ہیں۔ محب مہربانی بھائی، شکریہ بھائی، محب وہ ہوتا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم پیار کرتے ہیں۔ آئیے اپنا اپنا محاسبہ کریں، اکیلے بیٹھے کسی کا سہارا نہ لیں، رات کو مصلی بچھائیں، صبح کے ٹائم مصلی بچھائیں، سرکار ایک قائم کی بارگاہ عالم کو وسیلہ بنائیں، وسیلے سے دعا رد نہیں ہوتی۔ عرض کریں مولا ہماری غلطی تھی، ہم اپنے آپ کو شیعہ کہلواتے رہے، ہم ابھی محب ہیں، کریمی فرما ہمیں شیعہ بنا۔ جب تو ہدایت طلب کرے گا یقیناً وہ تیری ہدایت کرے گا، مگر اس کے لیے تجھے اپنا کاسہ خالی رکھنا ہوگا۔ تجھے اپنے کاسے میں کوئی نمازیں، کوئی نیکیاں، کوئی پرسے، کوئی کمال لنگر بانٹنے والا کام، پتھر ہٹانے والا کام نہیں رکھنا ہوگا۔ کاسہ خالی، مولا میں ہوں کچھ نہیں، میرے پاس کوئی عمل کمال نہیں، کمال تب ہوتا اگر میں خود کرتا، یہ تو کروایا تو نے۔ کاسہ خالی ہے، احسان فرما اس کاسے میں وہ ڈال جو تو دینا چاہتا ہے، خیرات ملے گی، پھر کمال، دنیا رش کرے گی۔ دنیا گھبرا تو نہیں گئے؟ جب گھبرا گئے تو 4 مصرے عرض کر رہا ہوں، نہیں بھائی عرض کر رہا ہوں، نماز باقی ہے، اب بھی اذان باقی ہے، نماز باقی ہے، اب بھی اذان باقی ہے، علی کے دم سے شریعت میں جان باقی، ہزاروں حر کی قطاریں ثبوت ہیں اس کا کہ پردے میں کوئی حسین جیسا مہربان باقی۔ لو جی تجھے شیعہ کی 4-5 نشانی اور سناؤں اور تیرے سے اجازت لوں۔
اور اس امید کے ساتھ کہ میں یہ عرفان کے موتی زمین پر نہیں تیرے لوح دل پہ نقش کر کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ تبدیلی آئے گی، فائدہ ہے، تبدیلی آنی چاہیے۔ میرے بزرگ تشریف فرما ہے، جوان بھی جانتے ہیں، ہم جب کسی اپنے کو دفناتے ہیں، مرتے ہوئے ہم اپنا تعلق توڑ دیتے ہیں۔ کوئی اپنے سے اپنا قریبی سے قریبی ہو، ہم کہتے ہیں میت، اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، لٹاؤ میت، جنازہ پڑھو میت، دفناؤ میت۔ بڑی بات ہے، اتنی جلدی ہم نے تعلق چھوڑ دیا؟ ہاں، ہم سے تعلق کا چھوٹنا دلیل ہے یہ رشتے جتنے بھی ہیں عارضی ہیں۔ آپ پھر وہ رشتہ ڈھونڈیں جو قبر کے باہر تک نہیں، قبر میں بھی ساتھ ہوگا۔ اس رشتے کو بتانے کے لیے مجھے رجعت کا سہارا لینا پڑے گا۔ بھائی نعیم، رجعت، رجعہ، پلٹنا، اٹھنا، پھر واپس آنا۔ جب موالیان حیدر کرار کو یہ پتہ چل گیا کہ کوئی صاحب رجعت آئے گا، ہم جہاں بھی ہوں گے ہمیں کعبے بلائے گا، بغیر فلائٹ کے جائیں گے، ایک قدم وہیں ہوگا جہاں ہم ہوں گے، دوسرا کعبے میں ہوگا۔ اگر ہم سو رہے ہوں گے بما بستر ہمیں بلا لے گا، اگر ہم مر گئے قبر پہ آ کے اٹھائے گا، اٹھ میرا شیعہ میں آ گیا ہوں۔ یہی تو ہمارا بہت بڑا قصور ہے، ہم اپنی کٹھی کی ہوئی توانائیاں ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم غازی کے علم کو دیکھتے ہیں، ہمیں روحانی توانائی ملتی ہے۔ ہم کربلا کی مٹی کو دیکھتے ہیں، روحانی توانائی ملتی ہے۔ زلجنا کی زیارت کرتے ہیں، ہمیں روحانی توانائی ملتی ہے۔ حسین کا لنگر کھاتے ہیں، روحانی توانائی ملتی ہے۔ سبیل حسین کا قطرہ پیتے، روحانی توانائی ملتی ہے۔ مگر یہ ضائع کب ہوتی ہے؟ جب ہم غصہ کرتے ہیں، جب ہم ناشکری کرتے ہیں، جب ہم کسی پہ تہمت لگاتے ہیں۔ نہیں بھائی، نہیں، میری بات کو غور نہیں فرمایا انہوں نے۔ میں صرف تہمت پہ ایک چھوٹا سا جملہ کہنا چاہتا ہوں اور بات کو سمیٹ دیتا ہوں۔ اتنا ہی کافی سمجھنا، یہ شیعہ سمجھ آ گیا ملتان کو تو کمال ہو جائے گا۔ تہمت، تیرے چھٹے امام جن کا دن منا رہے ہو، بھائی ساری دنیا نعیم بھی کہتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ میں سرکار کو ذرا تھوڑا سا اپنے عشق کے مطابق پکارتا ہوں۔ میں کہتا ہوں امام الصادقین، سرکار سچے نہیں، سرکار سچوں کے امام ہے۔ گہری بات ہی، سرکار کے ساتھ جن کا دن منا رہے ہو، سرکار کے ساتھ ایک بندہ ہے جو بڑا محبت کا دم بھرتا ہے۔ سرکار جہاں جاتے ہیں بندہ ساتھ ساتھ، سرکار بازار جاتے ہیں بندہ ساتھ، سرکار باہر جاتے ہیں بندہ ساتھ۔ ایک دن سرکار بازار کی طرف جا رہے ہیں، یہ بندہ ساتھ، اس کے ساتھ اس کا ایک نوکر ہے جو کافر ہے، اس کے ساتھ ہے۔ سرکار کے یہ ساتھ ہے، اس کے ساتھ اس کا نوکر ہے، غلام ہے۔ لو جی، صاحب کتاب کہتے ہیں امام آگے آگے، یہ امام کے ساتھ ساتھ۔ اچانک اس نے مڑ کے دیکھا، اپنے نوکر کو نظر نہ آیا۔ تھوڑے لمحے بعد پھر دیکھا، نظر نہ آیا۔ سرکار کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، نوکر کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ تھوڑا اور وقت گزارنے کے بعد جب دیکھا پھر نظر نہ آیا۔ جب 3 دفعہ دیکھا، غصہ اس کو بہت آیا۔ چوتھی دفعہ اس کو غلام نظر آ گیا، نوکر نظر آ گیا۔ جو ہی اس کی نوکر پہ نگاہ پڑی ملتان، یہ نوکر کو دیکھ کے کہتا ہے، اب بد کردار عورت کے بیٹے، تیرے امام نے رخ انور اگلی طرف تھا موڑا، موڑ کے تیرے امام فرماتے ہیں میں تو تجھے ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں جو تہمت لگاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہوتا۔ سرکار فرماتے تو نے بہت بڑی غلطی کی، جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے عشق میں مبتلا ہوتا ہے، وہ تہمت نہیں لگاتا کسی پہ، اور رہ گئی تو نے اس کو کہا بد کردار عورت کے بیٹے۔ تجھے کیا پتا ہر مذہب میں نکاح کا طریقہ کار درج ہے، تجھے کیا پتا اس کی ماں کا کردار کیا ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں نکلنا ہے، یہی میں آپ کے خدمت میں اتنی دور سے عرض کرنے آیا ہوں۔ آؤ ہم شیعہ بن کے دکھائیں، آؤ
وہ کوتاہیاں، وہ کمیاں، وہ لغزشیں، وہ جو ہم کر بیٹھے ہیں، ان سے ہاتھ اٹھائیں۔ قبر پہ سردار آئے گا، وہی آئے گا جو ہمارا اپنا ہے، اور کوئی ہمارا اپنا نہیں۔ جو اپنا ہوتا ہے وہ قبر میں بھی ساتھ ہوتا ہے، قبر کے بعد بھی آتا ہے، ٹھوکر مار کے کہے گا قم باذن اللہ، اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا۔ بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا، سرکار کے سامنے ہاتھ باندھ کے سرکار فرمائیں گے میں تیری قبر پہ آیا، سرکار وہ کہاں ہے جو مجھے دفنانے آئے تھے؟ سرکار فرمائیں گے کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں۔ کوئی تیرا اپنا نہیں، سارے تجھے حاضر میت کہہ کے چھوڑ کے چلے گئے۔ کوئی تیرا اپنا نہیں، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں۔ اٹھ، یہ اللہ نے تیرے لیے تلوار انعام بھیجا ہے، دو منہ والی تلوار ڈاکٹر صاحب، بالکل شبیہ ذوالفقار۔ سرکار فرمائیں گے اللہ نے تیرے لیے انعام بھیجا ہے۔ بندہ کہے گا مولا میرے لیے؟ فرمایا تو شیعہ جو تھا۔ سرکار میں نے سمجھا نہیں۔ سرکار فرمائیں گے تو اٹھتا میرے لیے تھا، تو بیٹھتا میرے لیے تھا، تو ہر وقت شکر کرتا نظر آتا تھا، تو بے حیائی نہیں کرتا تھا، تیرے سے مومن ناراض ہوتے تھے تو معاف کر۔ اللہ کرے پیغام آپ کے دلوں تک پہنچ جائے۔ تو مومن ناراض ہوتے تو معافی مانگتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جب میت سامنے رکھی ہوتی ہے، میت کا وارث مولوی کے جنازہ پڑھانے سے پہلے یا جنازہ پڑھانے کے بعد کیا کہتا ہے؟ یار اسے معاف کر دینا، کہتا ہے یا نہیں؟ کبھی سوچا ہے یہ مرنے پہ معافی کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں معافی نہیں مانگ سکا، مرنے پہ زبردستی منگوائی جا رہی ہے، جتنے بھی آئے ہو معاف کر دینا، جتنے بھی آئے ہو معاف کر دینا۔ کبھی پوچھنا صحیح یہ معافی کیوں منگوائی جا رہی ہے؟ معاملہ یہ تھا بندہ جا رہا ہے قبر میں، قبر میں ہونی ہے علی سے ملاقات۔ علی کہتے ہیں میں نہیں ملوں گا جب تک میرے چاہنے والے معاف نہیں کرے۔ مہربانی ملتا بھائی، بہت شکریہ، مہربانی۔ یہی تیرا معیار ہونا چاہیے، اپنے معیار کو بلند کر، چھوڑ دے وہ چیزیں جو امام کو پسند نہیں۔ سرکار فرمائیں گے تو اٹھتا میرے لیے، بیٹھتا میرے لیے، جاگتا میرے لیے، مجلس میں میرے انتظار میں آتا تھا، ماتم کرتا تھا، مجھے بلاتا تھا۔ میرے دادے کا لنگر جس شکم میں ڈالتا تھا وہاں حرام کا لقمہ نہیں ڈالتا تھا۔ سرکار فرمائیں گے میں سچی ماں کا بیٹا ہوں، ہم رکھتے ہی کسی کا نہیں۔ بس اتنا ہی پڑھنا تھا، اتنی عرضی تھی، اتنی گزارش تھی۔ امید ہے کچھ نہ کچھ گزارشات میں آپ کے خدمت میں پہنچا پایا ہوں گا۔ صاحب و زمان آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک دعا آپ کے لیے لاہور والوں نے بھیجی ہے۔ دعائیں ساری خوبصورت ہیں، جتنی بھی دعائیں ہیں ساری پیاری ہیں۔ دعائیں کمیل ہو، دعائیں ندبہ ہو، زیارت ناہیہ ہو، حدیث قصہ ہو، ساری خوبصورت ہے۔ مگر یہ دعا جسے دعائے عہد کہتے ہیں یہ تیرے چھٹے امام نے تعلیم فرمائی ہے، جن کا دن منا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا جو دعا عہد پڑھتے 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 دنیا سے چلا گیا، میں وعدہ کرتا ہوں میرا قائم اس کی قبر پہ آئے گا۔ وہ دعا عہد تیرے لیے تحفہ ہے، مجمع نہ توڑیے گا، ہم دے کے جائیں گے، میاں صاحب کو ان سے لے لیجئے گا، بیٹیوں میں بھی کوشش کریں گے بھجوائیں گے۔ یہ میں بسم اللہ کروں ضرور آپ کے خدمت میں پیش کر دیں گے۔ یہ دعا عہد کا وہ فائدہ ہے جو امام نے بتایا، اب جو میرے ساتھ پیش آیا وہ بھی میں بتاتا جاؤں۔ ان 15-16 سالہ خطابت میں جہاں جہاں دعا عہد تقسیم کی ہے، مومنین پڑھ پڑھ کے میسج کر کے کہتے سید جب سے دعا عہد پڑھنی شروع کی پریشانی ختم، ٹینشن ختم، برکت بڑھ گئی، قرض اتر گیا، حسد بری نظر تھی ختم ہو گئی۔ میں نے صرف ان کو یہ ضرور بتایا تھا کہ جب دعا عہد پڑھو، جس زبان سے دعا عہد پڑھو زبان سے کسی مومن کا گلہ نہ کرنا، جس زبان سے مہربانی دعا عہد پڑھو اس زبان سے کسی مومن کی غیبت نہ کرنا، جس زبان سے دعا عہد پڑھو اس زبان کو بس علی علی کے قابل بنائے رکھنا، جن آنکھوں سے دعا عہد دیکھو ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھنا۔ میں نے کہا تھا دعا عہد پڑھ کے اپنے آپ کو پھوکا دینا، اپنے گھر میں پھوکا دینا، بڑے خوش نصیب مومن ہیں۔ کئی مومن کہتے ہیں سید جب سے دعا عہد پڑھنی شروع کی اکثر مہدی سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔
بہت شکریہ، مہربانی، یہ تحفہ ہے آپ کا، یہ آپ لے لیجئے گا۔ سرکار فرمائیں گے اٹھ، یہ تلوار ہے تیرے لیے انعام۔ سرکار فرمائیں گے او سامنے لشکر تیار ہے خون حسین کا بدلہ لینے کے، آ جا۔ لشکر کا نعرہ ہوگا یا سارت الحسین لبیک یا حسین، لبیک یا ولی اللہ، یہ لشکر کا نعرہ ہوگا۔ صاحبان کتب لکھتے ہیں رجت کی کتب میں، تیرا امام بڑا غمگین اور دکھی ہوگا۔ سرکار اپنے لشکر کو دیکھ کے فرمائیں گے مجالس تم بھی سنتے تھے، ماتم تم بھی کرتے تھے، لیکن تم مجلس سن کے گھر جا کے باہر جا کے پھر اپنا مزاج بدل لیتے تھے، ہنس بھی لیتے تھے، باتیں بھی کر لیتے تھے، تقاضۂ بشریت جو ہے۔ سرکار فرمائیں گے جب سے میں نے پردہ غیبت اختیار کی، میں صبح سے شام خون کے آنسو روتا تھا، ہائے ہائے، صبح سے شام، شام سے صبح خون کے آنسو روتا تھا۔ کوئی کہے گا سرکار خون کے آنسو تو آپ کے دادا سجاد بھی روتے تھے۔ تیرے زمانے کا امام فرمائیں گے میرے دادا سجاد جب روتے تھے پھوپھیاں تسلی دیتی تھی، مجھے تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا، میں اکیلا پردہ غیبت میں بیٹھ کے روتا تھا۔ کیوں نہ روتا جس کی دادیاں بازار جاتی، جس کی دادیاں دربار وہ روئے نہ تو کیا کرے۔ چھوٹے سی میں نے بات سنانی ہے، ادب، میرے بھائی نعیم بار بار جملہ ادب کا دور آ رہے تھے، سلام ہے مولا صاحب و زمان، ان کی والدہ کو شفا کاملہ عطا فرمائے، بلکہ جتنے بیمار ہیں امام زمانہ کی برکت سے خداوند شفا کاملہ عطا فرمائے۔ امیر المومنین نے حسن پاک کو فرمایا تھا حسن بیٹا میرا دل ہے میری بیٹیاں میری زندگی میں ایک دفعہ کوفے ضرور آئے۔ حسن بیٹا لیکن پوچھنا میری شرم و حیا والی سے، اگر ان کا ارادہ بنے تو لے آنا، اگر ارادہ نہ بنے تو نہ لے آنا۔ اور ہاں حسن بیٹا اگر میری بیٹیوں کا کوفہ جانے کا ارادہ آنے کا بن جائے، حسن بیٹا یہ میرے کچھ حکم ہیں، یہ ذہن نشین رکھنا میرا بیٹا۔ پہلا میرا حکم یہ ہے میری بیٹیوں کو سفر رات میں کرانا، دن میں نہ کرانا۔ حسن بیٹا دوسرا میرا حکم یہ ہے کوشش کرنا اپنے جو محمل درمیان میں چل رہے ہوں ان محملوں کے کچھ فرسخ آگے، کچھ فرسخ پیچھے، کچھ فرسخ دائیں، کچھ فرسخ بائیں، تیز گھوڑا سوار رکھنا تاکہ کوئی دوڑتے ہوئے گھوڑا دوڑا کے آگے نہ آ جائے، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں شرم و حیا والی باہر آ گئی ہے۔ حسن بیٹا تیسرا میرا حکم یہ ہے میرا لال، تھوڑے تھوڑے فاصلے کے بعد میری شرم و حیا والی کے محمل کے قریب جا کے پوچھنا تھک تو نہیں گئی، پوچھتے رہنا تھک تو نہیں گئی۔ اور ہاں حسن بیٹا جب کوفہ شہر سے باہر پہنچو مجھے بلوانا، میں خود اپنی بیٹیوں کو لینے آؤں گا۔ پاک حسن پہنچے، شہزادیوں سے بابا کی خواہش کا اظہار کیا، شہزادیوں نے فرمایا ہم بابا کا امر ہے ہم ضرور کوفہ جائیں گے۔ تیاری شروع، سفر شروع، رات کا سفر دن کا آرام۔ پورے سفر میں ملتان والو حسنین کریمین نورین نیرین کہیں نہ کہیں آرام کرتے رہے۔ ایک شہزادہ تھا جس نے ایک لمحے بھی آرام نہیں کیا، اسے غازی عباس علمدار کہتے۔ پورے سفر میں کبھی گھوڑا دوڑا کے دائیں تشریف لے جاتے، کبھی گھوڑا دوڑا کے بائیں تشریف لے جاتے، کبھی آگے چلے جاتے، کبھی پیچھے چلے جاتے، ہر طرف چکر لگا کے کبھی شام والی کے محمل کے قریب آ کے کہتے آقا زادی تھک تو نہیں گئی۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں آقا زادی؟ بھائی نعیم اللہ اکبر، مہربانی آپ نے مجھے کہا ممبر پہ بیٹھے ہوئے آقا زادی کیوں کہتا ہوں، یہ غازی کی سنت ہے۔ تیرے غازی عباس علمدار نے اپنی پوری زندگی 32 سالہ 34 سالہ میں آقا زادی کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ نہیں بولا۔ اگر غازی آقا زادی کہتے ہیں ہم تو غلام ہیں، ہم تو نوکر ہیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم 4 بندوں میں 10 بندوں میں 50 بندوں میں اپنی ماں بہن بیٹی کا نام برداشت نہیں کرتے، ہماری غیرت جاگ جاتی ہے۔ ہماری اتنی غیرت ہے آل محمد کے گھر کی بھی کوئی غیرت ہے نا؟ نہیں بھائی، ایک جگہ گیا میں، قدرتی میں نے یہ بات کی جو اب میں کرنے لگا ہوں، بندہ مجھے کہتے شاہ جی کوئی اس کی اور بڑی دلیل دیں۔ اسی وقت مسجد سے اعلان ہوا، قدرتی مولوی اعلان کر کے کہتے حضرات
ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی بیٹی مر گئے۔ میں نے اس بندے سے پوچھا، مرد مر جاتا ہے مولوی اعلان کر کے کہتے فلاں بندہ مر گیا، یہ کسی کی بیٹی مر گئی مولوی نے نام نہیں لیا، آواز دے کے کہتے سید غیرت کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا یار تیری میری غیرت کا اتنا معیار ہے، محمد کی بیٹیوں کی غیرت کا کوئی معیار نہیں۔ اللہ اکبر، مہربانی شہزادی کونین۔ بس میں بہت پڑھ گیا، مجھے مومنین کہتے ہیں سید مصائب زیادہ پڑھا کرو، پڑھنے والے کافی بیٹھے، بس میں سمیٹ گیا۔ غازی عباس علمدار شہزادی کو جہاں بھی محمل پہ سوار کراتے، نہیں بھائی جہاں قدم شہزادی کا لگتا نا ابا کا دامن سے وہ قدم صاف کر دیتے۔ کسی نے پوچھا غازی قدم صاف کیوں کر رہے ہو؟ فرماتے میں نہیں چاہتا کسی غیر کے آنکھیں میری شہزادی کے قدموں پہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ لو جی کوفہ کے باہر سرکار حسن پاک نے بندے کو بھیجا، جاؤ بابا کی خدمت میں عرض کرو شہزادیاں کوفے کے باہر آ گئی ہیں، یا علی خود استقبال کے لیے ملنے آئے۔ اعلان ہو چکا تھا پورے کوفہ میں کوئی مرد گھر سے باہر نہ نکلے، سارے گھروں میں رہو۔ عورتوں کو اجازت تھی کہ اپنے گھروں کی چھتوں میں گلیوں میں کھڑے ہو کے شہزادیوں کا استقبال کرو۔ تیرے امیر المومنین شہزادی کا محمل لے کے آگے بڑھے، محمل لے کے آگے بڑھتے ہوئے سرکار فرماتے ہیں میری شرم و حیا والی یہ فلاں چوک ہے، میری شرم و حیا والی یہ فلاں بازار ہے، میری شرم و حیا والی یہ فلاں چوک یہ فلاں بازار۔ بی بی رو کے کہتی ہے بابا جان ایسی باتیں تو بیٹوں کو بتائی جاتی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ہو سکتا ہے تجھے کبھی دوبارہ کوفہ آنا پڑ جائے۔ سرکار کوفہ آنا پڑ جائے گا تو میرا حسن بھائی تو ہوگا۔ سرکار فرماتے ہو سکتا ہے حسن نہ ہو، اچھا میرا حسین تو ہوگا۔ سرکار فرماتے ہو سکتا ہے حسین بھی نہ ہو، اچھا میرا غازی تو ہوگا نا۔ سرکار فرماتے ہو سکتا ہے تیرا غازی بھی نہ ہو۔ شہزادی سر پہ ہاتھ مار کے فرماتی ہیں واہ حجابا واہ غربتا۔ سرکار امیر کائنات کوفے کی چھت پہ چڑھی ہوئی عورتوں کے ہاتھوں میں ٹوکریاں دے کے کہتے ہیں کوفے والیوں میری بیٹیاں آج کوفے آ گئی ہیں، پہچان لو۔ اپنی ٹوکریوں سے جو تم پھول برسا رہی ہو نا، اگر دوبارہ کبھی واپس کوفے آ جائیں پتھر نہ مارنا پھول ہی برسانا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلبون ینقلبون۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بک۔